اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اے پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ پوچھئے حل من شرکائکم ان کفار مکہ سے مشرکین مکہ سے ان شرک کرنے والوں سے من شرکائکم تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے یبدأ الخلق جو پہلی بار پیدا کرے مخلوق کو ثم یعیدہ پھر دوبارہ زندہ کرے اس کو قل اللہ کہہ دیجئے اللہ ہی یبدأ الخلق پہلی بار پیدا کرتا ہے مخلوق کو ثم یعیدہ پھر دوبارہ زندہ کرے گا پہلی بار بھی پیدا کرنے والا وہی ہے اور دوبارہ زندہ کرنے والا بھی وہی ہے فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ پس کہاں تم بہکے جاتے ہو یعنی پہلی مرتبہ پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے دوبارہ بھی وہی کرے گا فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ تم کہاں بہکے جا رہے ہو کیا مطلب یعنی توحید کو چھوڑ کر تم شرک کی طرف کہاں جا رہے ہو یہ ہے قل اے پیارے پیغمبر علیہ السلام پوچھئے حل من شرکائکم کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے من یہدی جو رہنمائی کرے الی الحق کی حق کی طرف جن کو تم نے بنایا ہو یہ کیا ہے مخلوق ہے یہ مخلوق کیا رہنمائی کرتی ہے حق کی طرف قل اللہ کہہ دیجئے اللہ یہدی للحق اللہ رہنمائی کرتا ہے حق کی طرف افمن یہدی الی الحق تو کیا جو یہدی رہنمائی کرتا ہے الی الحق کی حق کی طرف احق کو وہ زیادہ حق رکھتا ہے اللہ زیادہ رہنمائی کون کرتا ہے اللہ کرتا ہے نا باقی سارے کیا ہیں محتاج ہیں رہنمائی کے محتاج ہیں تو جو رہنمائی کرتا ہے احق کو وہ زیادہ حق رکھتا ہے ان یتبع کے اس کی پیروی کی جائے اللہ کی یہ ہے اللہ کی توحید کو اپنایا جائے امن لا یہدی یا وہ جو لا یہدی راہ نہیں پاتا مخلوق راہ نہیں پاتی الا مگر ان یہدا یہ کہ اسے راہ دکھائی جائے بتائی جائے ایک راہ کو دکھانے والا ہے دوسرا جس کو راستے کا پتہ نہیں راہ کا پتہ نہیں صراط مستقیم کا پتہ نہیں اس کو بتایا جاتا ہے جو بتا رہا ہے وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے اس کی بات مانی جائے نہ کہ اس مخلوق کی فَمَا لَكُمْ پس تمہیں کیا ہو گیا کیف تحکمون تم کیسے فیصلے کرتے ہو تم کیسے فیصلے کرتے ہو فیصلہ کیا کیا خالق اور مخلوق کو برابر کر دیا تم جو شرک کر رہے ہو یہ تمہارا فیصلہ نہیں تمہارا عمل یہ فیصلہ ہے بات کس کی ماننی چاہیے تھی اللہ کی عبادت کس کی کرنی چاہیے تھی اللہ کی فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ تم کیسے فیصلے کرتے ہو خالق اور مخلوق کو تم نے برابر ٹھہرا دیا وَمَا يَتَّبِعُ پیروی نہیں کرتے اکثرهم اکثر ان میں سے الا ظنا مگر صرف گمان کی یہ ساری گمان کی باتیں کوئی حقیقت کی نہیں ہے ان الظن لا یغنی بے شک گمان تو کام ہی نہیں دیتا من الحق کی حق کے مقابلے میں حق کی معرفت میں اٹکل پچو گمان ظن اوہام یہ فائدہ نہیں دیتے شیعہ کچھ بھی کیا معنی
وما يتبع اکثرهم الا ظنا، ان میں سے اکثر تو صرف گمان کی بھی پیروی کر رہے ہیں، اور گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں کرتا۔ کیا مطلب؟ یہ سارے وہی چیزیں نا، گمان ہو گیا، اس کو ظن بھی کہہ سکتے ہیں، اوہام بھی کہہ سکتے ہیں، تو یہ حق کی طرف نہیں لے جاتا۔ حق کی طرف کیا لے جاتا ہے؟ یقین لے جاتا ہے، توحید لے جاتی ہے۔ یہ جس راستے پر چل رہے ہیں یہ کیا ہے؟ سارے گمان ہی گمان ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی علیم، خوب جانتا ہے، بما یفعلون، جو وہ کر رہے ہیں۔ اللہ باخبر ہے جو یہ شرک کر رہے ہیں۔ جب اللہ باخبر ہے تو پھر ان کو کیا دے گا؟ سزا دے گا۔ مشرک کو سزا دے گا۔ وما کان ھذا القرآن، اور نہیں ہے یہ قرآن، ان یفترا، ایسا کہ بنایا جا سکے کسی اور سے، یعنی ان یفترا گھڑا گیا ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، یعنی قرآن مجید یہ گھڑا نہیں گیا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، یعنی قرآن مجید اللہ کی وحی ہے، اللہ کی وحی کے علاوہ نہیں ہے، کسی نے گھڑا نہیں ہے، کسی نے بنایا نہیں ہے۔ ولیکن، اور لیکن، تصدیق الذی، یہ تو تصدیق کرتا ہے الذی، اس کی، بین یدیہ، اس سے پہلے جو کتابیں آئی ہیں اس کی بھی یہ تصدیق کرتا ہے، یعنی پہلی کتابوں کو نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ، تو یہ اس کتاب کو بھی نازل کرنے والا اللہ ہے، کسی نے گھڑا نہیں ہے، کوئی کسی سے سیکھ کر نہیں آتا۔ بتفصیل الکتابی، اور تفصیل ہے سب کتابوں کی۔ کیا مطلب؟ ایک تو یہ ہو گیا جو پیچھے آ گیا، اس کے اندر تورات کا بھی ذکر ہے، انجیل کا بھی ذکر ہے، زبور کا بھی ذکر ہے، جو صحائف آئے تھے، صوفی ابراہیم، یہ سارے ان کا ذکر ہے، ایک چیز۔ دوسری بات، وہ تفسیر الکتابی، اس کتاب میں جو تفصیل ہے، تفصیلیں ضروریہ ہیں، احکام ضروریہ ہیں، اس کو بھی یہ قرآن مجید کیا کرتا ہے؟ بتاتا ہے۔ احکام ضروریہ کیا ہے؟ حلال اور حرام، یہی ہے نا، تو یہ قرآن مجید اس کی بھی نشاندہی کرتا ہے، یہ تمہارے لیے حلال ہے، یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ لا ریبہ، کوئی شک نہیں ہے، فیہ، اس میں، کیا معنی؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے، کس چیز کا؟ عیب کیا مطلب؟ جو واقعات ہیں وہ کیا ہے؟ سچے ہیں، شک پر نہیں ہے۔ جو آنے والی خبریں قرآن مجید دیتا ہے وہ شک کی نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ یقین کی ہے۔ الف لام میم، غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، انا فتحنا لك فتحا مبینا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا، ہم نے جو قصے بیان کیے ہیں یوسف علیہ السلام کا یا دوسری قوموں کا، تو یہ کہ احسن القصص، لا ریب فی، اس میں جو واقعات ہیں، جو حالات ہیں، اس میں کسی قسم کو کوئی شک نہیں ہے۔ جو آنے کی خبریں دیتا ہے، تمہارے موت ہے، موت کے بعد اٹھنا ہے، یہ سارے کیا ہے؟ شک کی باتیں نہیں ہیں بلکہ کیا ہے؟ یقینی ہے۔ من رب العالمین، کہ وہ پروردگار عالم کی طرف سے ہے۔ ام یقولون افترا، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ جھوٹ گھڑا ہے؟ کس نے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی یہ گھڑ، سحر کہتے تھے، کہن کہتے تھے، جادوگر کہتے تھے، انما یعلمہ بشر، یہ کسی کے پاس جاتا ہے اس سے سیکھ کے لاتا ہے، یہ ساری بات ہے۔ ام یقولون افترا، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ جھوٹ گھڑا ہے؟ قل، آپ کہہ دیجئے، فاتو، لے آؤ۔ دیکھو، اگر تم کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، تو وہ بھی تم جیسا انسان ہے، وہ بھی عربی جانتا ہے، تم بھی جانتے ہو، تو پھر ایسے کرو نا، تم بھی لے آؤ نا، عربی سے واقف ہے، تم بھی ہو۔ قل فاتو بصورت مثلہ، تم لے آؤ کوئی صورت ویسی ہی، مثلی، جیسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، تم بھی لے آؤ۔ اگر انہوں نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے تو تم بھی تو ادیب ہو، خطیب ہو، فصیح ہو، تم دوسروں کو کہتے تھے گنگے ہیں، یہ
ان کا یہ تھا ہمیں اجمی کیوں کہا جاتا ہے؟ عجم کا مطلب کیا ہے؟ گونگے. زبان ہماری ہے، گفتگو ہماری ہے، لیکن جتنی عرب کے علاوہ قومیں ان کو یہ سب کو عجم کہتے ہیں. عجم کا معنی کیا ہے؟ گونگے. اور قرآن نے ان عربیوں کو گونگا کر کے رکھ دیا. آؤ قرآن کے سامنے تم گونگے ہو، کیوں؟ یہ منزل من اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں گھڑا. بدعو بلا لو تم من استطاعتم، جنہیں تم بلا سکو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اکیلے ہیں، تم سب کو بلا لو. ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، اگر آپ نے اس دعوے میں سچے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، تو پھر آؤ کوئی صورت پیش کرو. بلکہ ایک جگہ پہ اللہ نے فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، سورۃ الدور کی بات ہے، ایک جملہ تو لے آؤ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہ وہ کر سکے نہ قیامت تک کوئی اس کا مقابلہ کر سکے گا. بل کذبوا، بلکہ انہوں نے جھٹلایا اس کو، بما لم یحیطوا، جس کا انہوں نے احاطہ نہیں کیا، بعلمہ، اس کے علم میں سے. کیا مطلب؟ قرآن مجید اس پر تدبر کرتے، تفکر کرتے، کون؟ غور و فکر تو کرتے، یہ جو کلام ہے اس پہ ذرا سوچو بچار تو کرتے. یحیط بعلمہ، اپنے علم کا احاطہ تو کرتے، یعنی غور و فکر تو کرتے. وہ بات کی بات ہے جھٹلانا، ماننا یا نہ ماننا، لیکن انہوں نے غور و فکر ہی نہیں کیا، بلکہ کیا کر دیا؟ ضد اور ہر درمی کی وجہ سے جھٹلا دیا، ہم نہیں مانتے. وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، ابھی آئی نہیں اس کی حقیقت. کیا مطلب؟ جن قوموں نے اپنی کتابوں کو جھٹلایا ان کا انجام کیا ہوا؟ عذاب ہو نا. تو وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، اس کی حقیقت ابھی ان کے پاس نہیں آئی. جو جھٹلائے گا تو اس پر کیا ہوگا؟ عذاب آئے گا. كَذَلِكَ، اسی طرح كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جھٹلاتے رہے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے. فَانْظُرْ، پس دیکھیے، كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، کیسا ہوا انجام ظالموں کا. جو انبیاء کی دعوت کو جھٹلاتا ہے، جو انبیاء کی کتابوں کو جھٹلاتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ ظالم ہے. اور ظالم کا انجام عبرتناک ہے، جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے. وَمِنْهُمْ، اور بعض ان میں سے، من وہ ہیں، یؤمنو، جو یقین رکھتا ہے، بھی اس پر، کس پر؟ اس کتاب پر. کچھ ایسے ہیں جو کتاب کو مان گئے ہیں. وَمِنْهُمْ مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ، بعض وہ ہیں جو یقین نہیں رکھتے اس پر، یعنی اس کتاب کو انہوں نے نہیں مانا. وَرَبُّكَ، اور آپ کا پروردگار، اعلم، خوب جانتا ہے، بالمفسدین، فساد کرنے والوں کو. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.